اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیے جنہیں ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو برتنے کے لیے دنیا کی چند روزہ زندگی میں دے رکھا ہے، تاکہ ہم ان کی اس میں آزمائش کریں، اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 131ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے مالداروں کو اور سرمایہ داروں کو بہت سی رونق کی اور زیب و زینت کی چیزیں، قسم قسم کی نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، کیونکہ یہ چیزیں ہم ان کو آزمائش کے طور پر دیے ہیں، اور اس سے بہت بہترین ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کہ آپ ان دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، اس کا کیا مطلب تھا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر کبھی بھی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا تھا اور آپ کو یہ قدرت حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی اور یہ احد پہاڑ سونے کا کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ تو ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ آپ مجھے ایک دن کھانا کھلائیے اور ایک دن بھوکا رکھیے، تاکہ جب میں کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور جب میں بھوکا رہوں تو صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں، صابر بندہ بن جاؤں۔ لہٰذا شاکر اور صابر دونوں صفتیں میرے پاس ہو جائے گی، یہ اللہ سے دعا کیا کرتے۔ تو پھر یہ جو ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ مت دیجیے، نظر اٹھا کر مت دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اصل میں، اور خطاب کر کے امت کو سمجھانا ہے کہ امت کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے دنیا کی طرف، آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ تو آپ خیرات کر دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے، آپ اپنے پاس رکھتے بھی نہیں تھے، جو بھی مال غنیمت یا جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہدیے کے طور پہ آتی تھی وہ بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کو دے دیتے تھے، مستحقین کو دیتے تھے۔ تو اس میں امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے جو لوگوں کو دے کر رکھی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو، اس سے بہت بہترین چیزیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر رکھی ہے، اور آپ کے توسط سے مومنین کو ہم نے جو عطا فرمائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت سی اچھی چیز دے دی ہے، تو دنیاوی زندگی میں حیات طیبہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں جب مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کو ایسی بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی کہ وہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، اور انتہا سے زیادہ اسے جو ہے اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے، اور قناعت حاصل ہو جاتی ہے، اور تھوڑے میں وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ جسے کہتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں مومنین کے لیے جو فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کیا کم ہے، پھر جنت کے وعدے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نظر نہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اقدس میں تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، اور جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی سی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے یہ کہ خیسر و کثرہ تو کتنے راحت اور آرام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اشرف الخلق ہیں، اور اتنی ایسی ہستی ہے آپ کی عظیم، اس کے باوجود آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں اگر دیکھیں تو برتنے میں کے لیے صرف 2 چمڑے کی چیزیں ہیں، بس اسی کو استعمال کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم اب بھی شک و شبے میں ہو؟ کیا تمہیں نہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ
یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو یہاں پر مل گئی ہے دنیا میں، اور اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی راحتیں جن کو دے دی گئی ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا ہی میں ان کو نعمتیں مل گئی ہیں اور اب آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ کیونکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کفار اور اللہ تعالیٰ کے یعنی جو بندے ہیں جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں، فاسق ہیں، ان کو بہت عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دنیا میں بہت سے اچھے کام بھی کرتے رہتے ہیں، چونکہ ایمان نہیں ہوتا ان کے پاس، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا احسان نہیں رکھنا چاہتے، ان کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کے صلے میں، ان کے عوض میں جو اچھے کام انہوں نے کیے تھے، جو پن کے کام سمجھ کے وہ کرتے ہیں اچھے کام، اور اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن چونکہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جنت میں داخلہ ان کا نہیں ہوگا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے، اس لیے دنیا ہی میں ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دنیا کی بے ثباتی اور غیر یقینی صورتحال پر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نظر میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پھر وہ دنیا میں جو ہے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی ہے، غیر یقینی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب کھا پی رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے نافرمان باغی اور غدار بھی کھا رہے ہیں۔ یعنی بنیاد یہ نہیں ہے کہ جو مل رہا ہے اس کی بنیاد یہ نہیں کہ فرما برداری اور نافرمانی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ مل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے، وہ سب کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت چل رہی ہے اور سب کو عطا فرما رہے ہیں، کسی کے لیے روک نہیں ہے، چاہے وہ فرما برداری کرے چاہے وہ نافرمانی کرے، سب کو مل رہا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف پارہ 15 میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ مال اور اولاد اور بیٹے جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اور باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں اور اچھائیاں ہیں جو تم آگے بھیج چکے ہو اللہ کے نزدیک، اللہ تمہارے رب کے نزدیک، اور تمہاری توقع سے زیادہ اچھا اور تمہاری امیدوں سے زیادہ اچھا جو ہے تم وہاں پر پاؤ گے۔ تو یہاں کی جو چیزیں ہیں یہ تو بالکل حقیر ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، چند روزہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور ایک حدیث جو حاتم ابی ابن حاتم تائی کے نے جو ہے اس کو روایت کیا ہے، بتایا ہے اپنی حدیث کی کتاب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے یعنی تمہارے تعلق سے میں جو ہے زیادہ فکر مند نہیں ہوں، مسلمانوں کے تعلق سے، بس اس کی فکر مجھے زیادہ ہے، اس کا خوف مجھے زیادہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر نچھاور کر دی جائے گی، اور دنیا کی سارے ساز و سامان کے ساتھ تمہارے قدموں میں جب ڈال دیا جائے گا اور پھر دنیا کی ساری برکتیں تمہارے اوپر الٹ دی جائیں گی، تو اس وقت جو ہے آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آج اگر آپ نظریں کھول کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آج مسلمانوں کو بہت زیادہ دنیا مل گئی ہے، 57 ممالک پر اقتدار حاصل ہو گیا ہے، حکومت کر رہے ہیں، لیکن دنیا ہی کی فکر میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے اکثریت ایسی ہی ہے کہ آخرت کی فکر سے غافل ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا تمہارے لیے یعنی کمانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا پہ نظریں زیادہ مت گاڑو، یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، دنیا میں سے گزر جاؤ، اس میں سے کچھ استعمال کر لو اس کی نعمتوں کو، لیکن سب کچھ اسی کو مت سمجھو، اسی کو اپنا نصب العین مت سمجھو، اور اسی کے لیے جو ہے ساری فکریں مت رکھو، بلکہ آخرت کی فکر کر کے اس میں زندہ رہنا سیکھ جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے، خود بھی اس پر پابند رہیے، اور ہم آپ کے خود بھی اس پر پابند رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے ان کے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، ہم ہی تو رزق دیتے ہیں اور آخرت کا بہترین انجام پرہیزگاری پر منحصر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نماز کے لیے حکم کر رہے ہیں کہ آپ نماز پر قائم ہو جائیے، نہ صرف آپ قائم ہوئیے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کیجیے اور اس پر قائم ہو جائیے اور واعظ و نصیحت کیجیے، کیونکہ
صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ماحول میں اگر خرابی پیدا ہو جائے گی، اہل و عیال اور خاندان والے، بیوی اور بچے نماز نہیں پڑھیں گے اور اطراف و اکناف کے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو کاہلی اور سستی آ جائے گی، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں بھی خرابی آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ فرما دیا گیا ہے کہ نہ صرف تم نماز کی پابندی کرو بلکہ اپنے تمام لوگوں کو بھی اس کی پابندی کرنے کی تاکید کرتے رہو۔ نماز کے تعلق سے پچھلی آیت میں، پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ آپ کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، جو ایذائیں لوگ دے رہے ہیں اور ایسی ویسی باتیں آپ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نماز کی پابندی کیجیے اور صبر کیجیے، اپنے نفس کو قابو میں رکھیے۔ اور سورہ طٰہٰ کی سب سے پہلے رکوع کی آیتوں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو اور میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے، میری یاد کرنے کے لیے۔ تو نماز کا ذکر سورت کے پہلے میں بھی آیا، شروع میں بھی آیا اور سورت کے آخر میں بھی آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بیچ میں بھی آیا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور کئی ایک مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم استعانت اور مدد مانگو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ یعنی جب کبھی تمہیں کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو تمہارا یہ نسخہ ہو کہ نماز اور صبر ہی کے ذریعے سے تم جو ہے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، یہی فائدہ تمہیں دے گا۔ اور یہ بہترین نسخہ ہے، آزما کر دیکھ لو کہ یہ نسخہ تمہیں جو ہے کامیابی عطا فرما دے گا، کیونکہ استعانت اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگیں گے وہ صبر کے ذریعے سے، نفس کو قابو میں رکھ کر اور اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھائے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ کر، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اس میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کیسی یعنی بہترین عبادت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت فرض کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا یعنی ربط اور ضبط قائم ہو جاتا ہے، اور اس کے نفس کی اور اصلاح ہو جاتی ہے، کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اس کا ربط ضبط جو ہے روزانہ 5 دفعہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سے فواحش اور منکرات ختم ہونے لگتی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہا، نماز پڑھنے والوں کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فواحش اور برے اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے اور منکرات سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ نماز کے فائدے ہیں، اور نماز کے فائدوں کے متعلق ایک آخرت میں جو معاملہ پیش آئے گا اس کی ایک حدیث سن لیجئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں، قیامت میں جو معاملے پیش آئیں گے، سوال و جواب ہوں گے، تو اس وقت سب سے پہلا سوال و جواب جو ہوگا نماز ہی کے متعلق ہوگا، اور جس کی نماز درست اور صحیح نکلے گی تو اس کے لیے آگے کے مرحلے بہت آسان ہو جائیں گے، وہیں پر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور کوئی یہ چاہے گا کہ ہمارے لیے آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ نماز کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرے، بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے تمام آداب اور شرائط کو جانتے ہوئے اس کو اپنے وقتوں میں جماعت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پاک و صاف ہو کر ادا کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کے تمام آخرت کے مرحلے جو ہوں گے وہ آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا، بہت ہی بھیانک حالت ہوں گے، سب افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جس کو معاف فرما دیں گے، اس کا حساب کتاب آسان فرما دیں گے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور خوشخبری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازوں کو اچھا رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا، تو اس کا جو سوال و جواب ہوگا تو پہلا سوال نماز ہی سے متعلق ہوگا، اور اس کی نماز اچھی اور درست نکلے گی تو پھر آگے کے مرحلے بالکل آسان ہو جائیں گے، وہیں سے اس کو جو ہے آسان کر کے آگے بھیجا دیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نماز کو خود قائم کرو اور پھر نماز پر قائم ہو جاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کرتے رہو۔ اور رزق کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ رزق ہم تم سے نہیں مانگتے بلکہ ہم تم کو رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی اور تمہاری اہل عیال کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی، سب کو ہم رزق دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہیں اور بڑے ہی توانا ہیں اور بڑے ہی قوت والے ہیں، وہی سب کو رزق دینے والے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی پر منحصر ہے۔ جو پرہیزگاری کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے بہترین انجام ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور یہ پیغام الہی ہے، اور اس کے حق ہونے کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ ہمارے پاس ان کے رب کے ہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کہ ان کے جواب میں فرما دیجیے کیا ان کے پاس سابقہ کتب کے کھلے اور صاف صاف مضامین نہیں پہنچے؟
یعنی دعوت حق قبول کرنے کے بجائے دعوت دینے والوں سے معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے تھے، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت شعیب کو، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی تھی۔ ایسے جو ہے بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے کہاں قبول کیے باتوں کو؟ تم نے تو اس کو بھی ٹھکرا دیا، تو اب کون سا معجزہ تم طلب کر رہے ہو؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ پیغمبر کو مبعوث کرنے سے پہلے اگر ہم ان کو کسی عذاب سے ہلاک کرتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہوتے۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ کہہ دیجیے حق و باطل کی کشمکش کا ہر ایک کو انتظار ہے، بس تم بھی نتائج کا انتظار کرو، پھر تم جلد ہی جان لوگو کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور کون ہدایت پر ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی بالکل آخری آیت تھی۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ یہاں پر ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔